آج سے 2-3 روز پہلے میں نے ایک صفائی کے حوالے سے 2 مثالیں دی تھیں، سنگاپور کی اور استنبول کی، اور دونوں میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ شہریوں کو امپاور نہیں کریں گے اور ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ان کو یہ چیز سمجھائیں گے نہیں، تب تک خالی میونسپیلٹی کے ورکرز جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس پہ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ کہاں سنگاپور، کہاں استنبول اور کہاں لاہور اور کراچی، آپ کوئی ایسی مثال دیجئے جو ہمارے آس پاس کی ہو، جو ہمارے لیول کی ہو مثال۔ تو آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک افریقہ کا ملک ہے روانڈا۔ روانڈا میں پچھلے 1998 یعنی کہ آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے تک بدترین خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور اس میں 7-8 لاکھ لوگ جو تھے وہ مار دیے گئے تھے میٹر آف ڈیز۔ اس دن کے بعد سے وہاں پر ایک امن ہے اور ایک حکومت قائم ہے، اور اس 25-26 سال میں روانڈا نے بہت سے شعبوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ آج صفائی کی بات کرتے ہیں۔ صفائی کے حوالے سے اس وقت روانڈا کا جو کیپٹل ہے کگالی، وہ کگالی از کالڈ ایز دا سنگاپور آف افریقہ۔ وہ اس وقت افریقہ کا سب سے کلین اینڈ نیٹ سٹی ہے۔ یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از اے نیٹ کلینسٹ سٹی، اور یہ ہمارے پاکستان کے بہت سے شہروں سے کلین ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور اس کا راز جو ہے وہ یہ نہیں کہ ان کی میونسپیلٹی کو بہت اچھی ہے یا انہوں نے کوئی باہر سے ٹرکش یا چائنیز کانٹریکٹرز لے کر آئے ہیں۔ ان کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو وہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو ان کی اپنی زبان میں کہتے ہیں یوگنڈا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کی جو آخری سیٹرڈے ہے، لاسٹ سیٹرڈے آف ایوری منتھ، صبح 8 بجے سے 11 بجے تک سارے کا سارا ملک جو ہے، اور کگالی کی بات کریں تو پورے کا پورا شہر جو ہے وہ جھاڑو اور بیلچے اور کسی لے کر نکل آتا ہے گلیوں محلوں میں اور اپنے علاقے کو صاف کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں پورا شہر تو اس میں ان کا پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، ان کے پرائم منسٹر، ان کے منسٹرز، ان کے بیوروکریٹس، ایم این ایز، ایم پی ایز، پولیٹیشین، جرنلسٹ، سب لوگ عام شہری تک، ایوری ون مینڈیٹری ہے، لازمی ہے کہ صبح 8 سے 11 تک 3 گھنٹے وہ اپنے علاقے کی صفائی کریں، نالے صاف کریں، گھاس کاٹیں، پارکوں کو کلین کریں اور مزید کام کریں۔ دا ریزلٹ از کہ جی آج کگالی افریقہ کا سنگاپور بن چکا ہے، اینڈ اٹ از ویری کلین۔ مورل آف دا اسٹوری، لیسن از دا سیم۔ دا مورل از کہ جب تک آپ سٹیزنز کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک آپ سٹیزنز کو اویئر نہیں کریں گے، جب تک آپ سٹیزنز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ سٹیزنز کا بیہیویئر چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک شہر صاف نہیں ہو سکتا۔ آئی ریپیٹ اگین کہ 1000 شہریوں کے اوپر صرف ایک سینیٹری ورکر ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں کہ 1000 شہری، ہم جیسے پاکستانی، دن رات 24 گھنٹے گھر میں بھی، سڑکوں پہ بھی، محلے میں بھی، پارک میں بھی گندگی پھیلاتے رہے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے دن ایک بندہ صرف میونسپیلٹی کا ورکر 5 یا 6 گھنٹے میں اس سارے 1000 لوگوں کے پھیلائے ہوئے کوڑے کو سمیٹ لے گا؟ ہیومنلی امپاسبل۔ دا اونلی وے از کہ جب تک ہم لوگوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے، اور لوگوں کو شامل کرنے کے لیے یہ ایزیوم کر لینا کہ جی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ صفائی رکھنی ہے، یہ ایک غلط اسمپشن ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پتہ بہت کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، اذان ہوتی ہے تو دیکھ لیں کتنے لوگ جا رہے ہیں مسجد میں، سب کو پتہ ہے اشارے پہ رکنا ہوتا ہے، کتنے لوگ رکتے ہیں اگر چلان کا خطرہ نہ ہو۔ دا پوائنٹ از کہ پتہ ہونا اور چیز ہوتی ہے اور بیہیویئر چینج کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ جب ہم بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم جرمانے اور فورس بنانے کی اور پابندیاں اور جیلوں کی اور اس کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کارآمد ہوتی ہیں جب 5, 10, 15% لوگ ڈیفالٹرز ہوں۔ اگر 100% لوگوں کو ہی صفائی کا نہیں پتہ، اسٹیپ 1 از ایجوکیشن، اسٹیپ 1 از انفراسٹرکچر اینڈ سروسز۔ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو کہیں نہ کہیں کوڑے کی ویسٹ بن موجود ہے، اور اگر میں گھر سے اپنا کوڑا نکالوں گا تو میونسپیلٹی کا ورکر آ کر اس کو لے جائے گا۔ دیٹ از اسٹیپ 1۔ اسٹیپ 2 از ایجوکیٹ سٹیزنز، اور ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہفتہ صفائی، ایک واک کر لی، اخبار میں اشتہار دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ اٹ ہیز ٹو بی اے سسٹینڈ ایٹ لیسٹ 3 years پروجیکٹ کہ جس کے اندر ڈیلی مسلسل
تمام میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ٹیلی ویژن، ریڈیو، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، لنکڈ ان، انسٹاگرام، پلس اخبارات، پلس اسکولوں میں اسپیشل چیپٹرز، اور ڈیلی اسکول کے بچوں کو 3 سال تک یہ ہیمر کیا جائے بچوں سے اسکول کی صفائی کرائی جائے. چائنا اور جاپان میں اسکول کے بچوں سے اسکول صاف کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کو یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو سکے. ماسک میں جمعے کو کمپلسری کیجئے کہ جتنا قیامت سے ڈراتے ہیں اتنے اس چیز سے بھی ڈرائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جمعے کے خطبے میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، عید کے خطبے میں ہونی چاہیے، سرکاری تقریبات میں ہونی چاہیے، آفیسز میں ہونی چاہیے. جب تک یہ ایک 3 سال تک مسلسل ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، جس طریقے سے میں نے اگزامپل دی تھی ٹرکی کی اور سنگاپور کی اور کگالی کی، کہ وہ آج اتنے سالوں بعد آج 4تھا یا 5واں سال ہے اس چیز کو، شاید اس سے بھی زیادہ، یہ ایکسرسائز ابھی بھی شامل ہے. تو ہر مہینے وہ ان پوری قوم کو ایک ریمائنڈر ملتا ہے، اور وہ پورا مہینہ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم نے سڑک پہ کوڑا نہیں پھینکنا ہے، کیونکہ پھر ہم نے خود اس کو صاف کرنا ہے. سو دس از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. تو آئی ووڈ ہمبلی ریکویسٹ کہ اگر ہم نے پاکستان میں کوڑے کا صحیح بندوبست کرنا ہے تو 25 کروڑ عوام کو اس میں شامل ہونا پڑے گا، اور ان کو ٹرین کرنے کی، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی، ان کو اس کی عادت ڈالنے کی ذمہ داری حکومت پر ہے. ایک اگریسو پلان بنانے کی ضرورت ہے جس کے تحت اس چیز کو امپلیمنٹ کرایا جا سکے. تھینک یو.